بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی تلوار سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جو چاہو پوچھو۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈر، تو بڑا عالم بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا مالدار بن جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، قناعت اختیار کر، تو سب سے بڑا مالدار بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے اچھا انسان بن جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو لوگوں کو نفع پہنچا، اچھا انسان بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عدل کرنے والا بن جاؤں، انصاف کرنے والا بن جاؤں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کیا کرو، تم بڑے عدل والے بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا خاص بندہ بن جاؤں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کیا کر، تو اللہ کا خاص بندہ بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں بہت نیک بن جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت یوں کیا کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم یوں عبادت کر کہ اللہ پاک تجھے دیکھ رہا ہے، ایسا تصور کر، بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ فرمانبردار بن جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، فرائض باقاعدگی سے ادا کرتے رہو، فرمانبردار بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت گناہوں سے پاک اٹھایا جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم نہ کر۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت گناہوں سے پاک اٹھایا جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، غسل جنابت خوب اچھی طرح کیا کر، روز قیامت بغیر گناہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت نور ہی نور میں اٹھایا جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، کسی پر ظلم نہ کرو، روز قیامت نور میں اٹھائے جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم کرے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، تو اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کر، اللہ پاک تجھ پر رحم کرے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہو جائیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، استغفار کیا کر، تیرے گناہ جھڑ جائیں گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں میں بڑا عزت والا بن جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کا شکوہ مخلوق کے آگے نہ کیا کر، تو بڑا آدمی بن جائے گا، تو بڑا آدمی بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق بڑھا دیا جائے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ پاک یعنی باوضو رہا کر، تیرا رزق بڑھا دیا جائے گا۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک اور اس رسول کا پسندیدہ بن جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اس چیز کو پسند کر جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہوں، اور اس چیز کو ناپسند جان جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند بتائیں۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کی ناراضگی سے بچ جاؤں۔
آقا نے ارشاد فرمایا کسی پر غصہ نہ کیا کر، اللہ پاک کی ناراضگی اور اسے غصے سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مصاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہونے لگیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا حرام کھانے سے بچتا رہے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے روز قیامت سب بندوں کے سامنے رسوا نہ کرے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، اللہ پاک تمہیں بندوں کے سامنے رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میرے عیب چھپا لے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا تو اپنے بھائیوں کے عیب چھپا لے، اللہ پاک تیرے عیوب لوگوں سے چھپائے گا۔ اس نے کہا اللہ پاک کن چیزوں کے ساتھ بندوں کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا نادم ہو کر رونے دھونے اور بیماریوں کے ساتھ۔ اس نے کہا کون سی نیکی اللہ پاک کے یہاں افضل ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق، عاجزی، مصیبتوں پر صبر اور اللہ پاک کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اس نے کہا کون سی برائی اللہ پاک کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا برے اخلاق اور بخل اور کنجوسی۔ اس نے کہا کون سی چیز رحمان کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا چپکے چپکے صدقہ کرنا اور صلہ رحمی کرنا، میرے رشتہ کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا کون سی چیز نار جہنم کو بجھا دیتی ہے؟ کون سی چیز جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا روزہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ میرے معزز ویورز، یہ تھی ہمارے پیارے آقا کی 24 پرابلمز کا یہ نبی سولوشن۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ کہنے سننے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل تو عمل ہے۔ اقبال نے فرمایا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اللہ پاک سے عمل کی توفیق مانگے، کیونکہ صرف وہ سن لینے سے اور پڑھ لینے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، اللہ پاک سے عمل مانگے، عمل۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوئی اور لگنا بھی چاہیے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہم سب سے بڑھ کر عاشق رسول ہیں، اور پیارے آقا کی باتیں تو ہمیں اچھی لگنی چاہیے، اس لیے اسے ضرور لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اسے اپنے فرینڈس میں شیئر کیجیے، تاکہ نورانی دینی ماحول بنے۔ اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس یہی ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، جو اپنا قیمتی وقت نکال کر میری باتیں سنتے ہیں۔ اللہ میرے ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔